لندن میں سردی کی آمد ہے اور آج سردی کی اس پہلی ہلکی ہلکی بارش میں ہم ایکسپلور کرتے ہیں والتھمسٹو ٹاؤن کا یہ حصہ جس کو والتھمسٹو ولیج کہتے ہیں۔ والتھمسٹو ویسے تو بڑا ڈائیورس قسم کا ٹاؤن ہے، 2 روڈز کراس کر کے آپ ادھر جائیں تو آپ کو زندگی کی وہی بھاگ دوڑ، ٹریفک، شور شرابہ نظر آتا ہے، لیکن 2 روڈز ادھر یہ جو حصہ ہے یہاں زندگی کی رفتار قدرے دھیمی نظر آتی ہے۔ برٹش ہسٹری جو ہے یا وکٹورین ایج جو ہے اس کی جھلک، پرانے تاریخی گھر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایریے کو والتھمسٹو ولیج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پرانی وکٹورین ایج کی جو جھلک ہے وہ بڑی واضح نظر آتی ہے اور خوبصورتی جو ہے اس ٹاؤن کی اس میں کافی اضافہ کرتی ہے۔ تو آئیے اس ٹاؤن کو ایکسپلور کرتے ہیں آج۔ اس ولیج کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جہاں کے جو گھر ہیں ان کے باہر سے آپ گزریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سوئٹزرلینڈ کا کوئی ایریا یا کوئی کونا ہو۔ وہی چھوٹے ہٹس نما گھر اور گھروں کے باہر یہ لٹکے رنگ برنگے پھول جن کو گھروں کے فرنٹ کو سجایا گیا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر مجھے جو کبھی فتویٰ دینے کا اذن ملے، میں انسان کے سامنے رونا حرام لکھوں۔ زندگی کی محرومیوں اور ناکامیوں کا رونا تو صرف خدا کے سامنے ہی چاہیے، فانی دنیا اور انسانوں کے سامنے کیا رونا۔ اس انگریز قوم کی غیرت کا مادہ زندگی کے بہت سے دوسرے معاملات میں بھلے 0 یا اس سے بھی کم ہو، لیکن اس معاملے میں ان کی غیرت کا مادہ بڑا تگڑا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی انگریز کو کسی دوسرے کے سامنے اپنی زندگی کی محرومیوں اور ناکامیوں کا رونا روتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ 2 دن کے بھوکے ہوں، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، لیکن اگر ان کے چہرے پہ آپ کی نظر پڑے تو بھلے پھیکی سی ہی صحیح ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئے گی اور وہ کہیں گے واٹ اے بیوٹیفل ڈے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ انسان جتنا بھی مضبوط ہو، کبھی نہ کبھی اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی سننے والا ہو، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور کہے کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ تو انگریز قوم کی صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، کس سے اپنا دکھ درد اور دل کا غبار کہاں نکالتے ہیں، آئیے میں دکھاتا ہوں۔ لندن کے تمام ٹاؤن میں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے پبز یا شراب خانے ضرور نظر آئیں گے۔ شام ہوتے ہی وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں اور پھر 2 گلاس مے نوشی کے بعد 2 اجنبی لوگ ایک دوسرے سے ہائے ہیلو کر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے دل کا غبار نکالنا شروع کرتے ہیں اور بے تکان جو ان کے دل میں ہوتا ہے بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ نہ کہنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اور نہ سننے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا کہا جا رہا ہے اور نہ اس سے کوئی جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ بس ایسے ہی اپنے اپنے دل کا غبار نکالنے کے بعد یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور مدہوشی میں بے سدھ سو رہتے ہیں اور اسی طرح اپنی پوری زندگیاں اس ایک کھوکھلے سے سہارے کی بنیاد پہ گزار دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر اس قوم میں سے کوئی اسلام قبول کرے تو اکثر وہ چند ہی عرصے میں کچھ سالوں میں دین کا پورا علم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، احادیث فقہ کا علم ازبر کر لیتے ہیں اور ان میں بہت سے تو مبلغ بن جاتے ہیں، دوسروں کو دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا دین کے بارے میں علم ساری زندگی واجبی سا ہی چند سنتوں اور فرائض تک محدود رہتا ہے۔
اس کے پیچھے راز یہی ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان پہ یہ راز افشاں ہوتا ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی ایک بے کسی اور بے سر و سامانی کی حالت میں ہی گزار دی، ہماری بات ہمارا دکھ سننے والا ہی کوئی نہ تھا، ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ اور مسلمانوں کے پاس تو سجدے کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ سجدے میں گریں اور اپنے خالق سے کوئی بھی اپنی محرومی ناکامی آپ بیان کریں، وہ آپ کا رازداں بھی ہوگا اور اس کائنات کا خالق ہونے کی وجہ سے اس محرومی اور ناکامی کا ازالہ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب ان پہ یہ راز افشاں ہوتا ہے تو وہ دین پہ اور دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اور اس کو دل و جان سے سیکھتے ہیں اور اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ راز ساری زندگی افشاں نہیں ہو پاتا۔